اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر معمولی ہوتے ہیں، لیکن انسان چاہ کر بھی ان کو دماغ سے نکال نہیں سکتا۔ ساری زندگی کے لیے ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں اور زبان سے ادا بھی نہیں ہو پاتے۔ میرے پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سے میری کمر کے نچلے حصے میں درد رہنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کراچی کے ایک مشہور ہسپتال میں رابطہ کیا اور چیک اپ کروانے کے لیے وقت لے لیا۔ مقررہ دن میں نے بچہ اپنی ساس کے پاس چھوڑا اور رکشہ میں بیٹھ کر اکیلی ہسپتال چلی گئی، کیونکہ میرا خاوند بھی دن کے وقت دفتر چلا جاتا تھا۔ رکشے والے کو کرایہ دے کر میں ہسپتال میں داخل ہوئی اور استقبالیہ پر جا کر اپنا نمبر بتایا تو انہوں نے مجھے ڈاکٹر کے کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے میں ڈاکٹر کے علاوہ ایک نرس بھی موجود تھی۔ میرا مسئلہ سننے کے بعد ڈاکٹر نے نرس سے کہا کہ ان کو کمرے میں لے جاؤ اور چیک اپ کی تیاری مکمل کرو، میں آ رہا ہوں۔ نرس مجھے لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئی۔ وہاں پر صرف ایک اسٹریچر ہی پڑا ہوا تھا۔ نرس نے مجھے ایک ڈھیلا ڈھالا سا سوٹ دیا اور کہا، اس کو پہن لو۔ میں نے اپنے کپڑے اتار دیے اور نرس کا دیا ہوا سوٹ پہن کر اسٹریچر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب بھی کمرے میں آ گئے۔ نرس سائیڈ پر کھڑی ہو گئی۔ میں سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ الٹی لیٹ جائیں۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا اور اپنی پشت اوپر کر کے لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے میری کمر سے سارا کپڑا ہٹا ڈالا اور میری بنیان کی ہک بھی کھول ڈالی۔ مجھے یہ بہت عجیب لگا۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے ڈاکٹر سے تکرار کرنی مناسب نہیں سمجھی اور خاموشی سے لیٹی رہی۔ پہلی بار کسی نامحرم نے میرا جسم دیکھا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے ہاتھ سے میری کمر مختلف جگہ سے دبانی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ درد کا مقام بھی پوچھتا رہا۔ جہاں پر درد ہوتی میں بتا دیتی اور جہاں پر نہ ہوتی میں انکار کر دیتی۔ اسی طرح کرتے کرتے ڈاکٹر میری کمر کے بالکل نچلے حصے پر آ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ شلوار بھی نیچے کر لو۔ مجھے اس کی بات سن کر دوبارہ حیرت ہوئی۔ درد تو کمر میں ہے، شلوار اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کمزور آواز میں ڈاکٹر سے اس بات پر احتجاج کیا تو نرس نے مجھے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا کہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ کرو، تم ڈاکٹر سے زیادہ جانتی ہو کیا؟ میں دوبارہ خاموش ہو گئی۔ نرس آگے بڑھی اور میری شلوار کھینچ کر نیچے کر دی۔ اب میرا پرائیویٹ جسم ڈاکٹر کے سامنے تھا اور میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میری پشت پر اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب حرکت کی اور اپنے ہاتھ سے میری پشت تھپ تھپا کر کہنے لگا کہ تم بالکل ٹھیک ہو، دوا کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ کیسا چیک اپ تھا۔ میں شرمندہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے اٹھا کر پہن لیے۔ نرس ابھی تک کمرے میں ہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے مجھ سے نظریں چرا لیں اور دوسری طرف دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں بھی تمہاری طرح مجبور ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں مفت میں بے عزت ہو چکی تھی۔ میرے پاس کسی کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تھکے قدموں سے ہسپتال سے باہر نکلی اور رکشے میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔ کچھ عرصہ بعد میرا کمر درد خود ہی ٹھیک ہو گیا، لیکن ذہنی درد آج بھی باقی ہے۔ پیارے ناظرین، کمنٹ کر کے بتائیے گا کیا یہ ڈاکٹر کا طریقہ علاج تھا یا کہ مجھے ہراساں کرنے کا کوئی طریقہ؟ اور آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔